آج کے جمعے میں جس عنوان پر آپ حضرات کو مخاطب کرنا ہے وہ عنوان ہے SIR کے تعلق سے امت کے اندر بیداری پیدا ہو۔ اس سے پہلے میں 1 تاریخ کو یعنی 1 مئی 2026 کو جمعے میں اس عنوان پر کچھ باتیں آئی ہے۔ اب چونکہ 25 تاریخ سے جون کی 25 تاریخ سے SIR ہمارے اس صوبے تلنگانہ کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے، اس تعلق سے لوگوں کو اویئر کرنا، بیدار کرنا اور اس موقع کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارنے کے بارے میں ہوشیار کرنا، یہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن ہر مسلمان جمعے کے بیان میں آ کر بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ جمعے کے بیانات کا حال آپ کو معلوم ہے کہ جب بیان شروع ہوتا ہے تو ابھی آپ حضرات جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی کم تعداد میں لوگ ہیں، اور جب جمعے کا بیان ختم ہو، خطبے کا وقت ہو تو مسجد بھرتی ہے۔ ایسے میں جو طبقہ نمازی ہے، جمعے کی نماز میں شرکت کرنے والا ہے، ان کے سامنے بھی، سب کے سامنے اس عنوان کے اوپر کیسے ان تک بات پہنچائی جائے، اور ان تک اور دیگر وہ طبقہ جو جمعے کی نماز میں بھی نہیں آتا، ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں، جو مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو ان کو SIR کے تعلق سے ہوشیار کرنا، ان کو بتانا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ ہو جائے۔ 100 لوگوں تک اگر ہم بات نہیں پہنچا سکتے تو 50 لوگوں تک تو بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعے میں یہ عنوان طے کیا گیا کہ SIR کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے بہار میں، بنگال میں، تمل ناڈو میں اور ملک کے مختلف صوبوں میں SIR ہوا، اور اس میں اسی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی، لاابالی پن کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ کٹے۔ ہمارا نام نکل گیا ووٹر لسٹ سے۔ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بہار، بنگال اور دیگر ریاستوں کے میں ہوئے SIR، اس کے رزلٹ اور اس کے جو نتائج ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بیدار رکھنا، ہوشیار رکھنا، اور خود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی
اگر 20-30 لوگوں کو اگر بتا دے اس تعلق سے خیر خیریت کے ساتھ ساتھ جب بات چیت ہو تو اس تعلق سے بھی اپنے بھائیوں کو اگر اس سے آگاہ کیا جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑی تعداد تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ SIR کیا ہے؟ SIR کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ SIR اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے نام ووٹر لسٹ کے اندر نہیں چڑھائے گئے تو اس موقع سے اس کے فائدہ اٹھا کر اپنے ناموں کو ووٹر لسٹ کے اندر چڑھا لیا جائے، یہ ایک موقع ہے۔ ایسے ہی جو حضرات کے نام چڑھے ہوئے تھے پہلے سے ووٹر لسٹ کی فہرست کے اندر، جن کے نام تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ ہر دن لوگ دنیا سے کچھ نہ کچھ تعداد کے اندر جاتے رہتے ہیں۔ 2002-2003 کے بعد سے لے کر 2026 تک آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ دنیا سے مر گئے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے اور ان کے نام ووٹر لسٹ کے اندر ہے۔ تو ایسے موقع پر جانچ کر کے اور BLOs گھر آ کر دیکھ کر کہ بھئی یہ آدمی ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو لال قلم چلا کر ریجیکٹ مار دیا جاتا ہے۔ تو جو مرحومین ہیں ان کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے جاتے ہیں اور جو 18 سال کے ہوئے ہیں ان کے نام ووٹر لسٹ کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس سے پہلے جو SIR ہوا 2002 اور 2003 کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کو پورے ملک کے اندر ایک معیار بنایا گیا کہ 2002 اور 2003 کے ووٹر لسٹ کے اندر اگر نام ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس کو ایک پروف کے طور پر مانا جائے گا۔ اب ہم جیسے نوجوان کہ جو 2002-2003 میں 18 سال کے نہیں تھے، 2002-2003 میں 18 سال کے نہیں تھے، ہمارا ووٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی ووٹر ID بننے کے لیے 18 سال کمپلسری ہے، تو اس وقت تو تھا نہیں۔ تو ایسے میں ہمارے اس پروف کے لیے کہ ہم ووٹ دینے کے اہل ہیں، اس کے لیے ہم اپنے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا کے فہرست کو سرچ کریں۔ 2002-2003 کے ووٹر لسٹ میں ہمارے والد صاحب کا نام ہے، ہماری والدہ کا نام ہے، ہمارے دادی دادا کسی کا نام ہے، آسانی سے نکل جاتا ہے۔ موبائل اگر چلانا آتا ہے، انٹرنیٹ اگر چلانا آتا ہے تو آسانی سے نکل جاتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ایک ویب سائٹ ہے CEO، آپ گوگل پہ ماریں گے تو اوپن ہوگا اور تھوڑا سا نیچے اسکرول کریں تو CEO تلنگانہ ویب سائٹ نظر آئے گی، اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب پوری جو سرچ کرنا ہے، اپنے کیا کرنا ہے، اس کے اندر پورے ڈیٹیلز سامنے آئیں گے۔ اپنا ووٹر ID، اسمبلی حلقہ اور اپنا PS نمبر، اپنا پارٹ نمبر، اپنے ووٹر ID کارڈ
اپنا نام جو ووٹر آئی ڈی کے اندر ہے، یعنی اپنے والدین کا، ان کے والد صاحب کا نام، جو پرانے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس کو سرچ کریں گے، پورا اوپن ہو جائے گا، اور اس کے اندر یعنی پورے ایک پارٹ کے اندر جتنے لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی جگہ ووٹ ڈالتے تھے، اس سے پہلے کوئی ووٹ ڈالتا تھا گورنمنٹ اسکول میں، گورنمنٹ اسکول کے اندر جتنے لوگوں کے ووٹ تھے ان تمام لوگوں کے ووٹ اس فہرست کے اندر کھلیں گے، یعنی 2002 2003 میں۔ اب اس کے اندر اپنے والد کا نام، والدہ کا نام دیکھ کر اس کو اسکرین شاٹ کر کے یا پرنٹ آؤٹ نکال کر رکھ لیں۔ یہ ایک کام ہے جو انٹرنیٹ سے آسانی سے نکل سکتا ہے، اور اس پر کام کافی مہینوں سے الحمدللہ کوتگوڑم میں چل رہا ہے۔ بہت سارے مسجدوں میں، پالاکیندرم میں اور ملٹری کالونی میں، رامورم میں، اور بہت سارے مسجدوں کے اندر بھی یہ کام انجام دیا گیا کہ کس طریقے سے 2002 2003 کی ووٹر لسٹ سے اپنے والدین کا یا دادی دادا کا نام اس میں سے نکالنا ہے، یہ بتایا گیا۔ اور یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے 2002-03 کے ووٹر لسٹ کے اندر ہمارے والدین کا نام نہیں ہے یا دادی دادا کا نہیں ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ووٹ کے اہل نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایک الگ پروسیس ہوگا، اور اس کے اندر اس پروسیس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر نام مل جائے 2002 کے ووٹر لسٹ کے اندر تو کام بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات چونکہ سمجھدار ہیں اور اس سلسلے میں جانکاری رکھتے ہیں، SIR کے تعلق سے کچھ تاریخوں کے اعتبار سے ہمارے ملک میں ایک کام انجام دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر 15 جون سے 24 جون تک، یعنی ابھی 15 جون گزر گیا، اب 15 جون سے 24 جون تک جتنے BLOs ہیں اور جتنے گورنمنٹ امپلائز ہیں اور جتنے آنگن واڑی کے ٹیچرز ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ SIR کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے، اور لوگوں کے پاس ڈور ٹو ڈور کیسے جانا ہے، گھر گھر جا کر کس طریقے سے ان معاملات کو حل کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے 15 جون سے 24 جون تک، تیاری، ٹریننگ اور پیپرز، جو SIR کے پیپرز ہیں وہ پیپرز کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ پیپر جو 3 کالموں پر مشتمل ہے، موٹے انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ نے اپنے واٹس ایپ سوشل میڈیا پر بھی اس پر دیکھا ہوگا، 3 کالموں پر مشتمل ہے یہ پیپر۔ اس کو SIR کے عنوان پہ 24 جون کے بعد سے دینا شروع کیا جائے گا، اور جب شروع کیا جائے گا تو اس عنوان پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ 25 جون سے 24 جولائی تک، جون کی 25 تاریخ سے 24 جولائی تک گھر گھر دورے ہوں گے، BLOs کے دورے ہوں گے، اور BLOs کے پاس 2 فارم ہوں گے اور دونوں کو فل کرنا ہے، اور اس کے اوپر ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو جس میں کان بھی نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ ہم پردہ تو نہیں کرتے، لیکن گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، برقعے میں اسکارف کے ساتھ اگر نکالیں گے تو کان نظر نہیں آئیں گے، تو ایسی فوٹو کہ جس کے اندر چہرہ اور اس کے اندر کان بھی نظر آئے، ایسی فوٹو اس کے اوپر اس فارم پہ چسپاں کرنا ہے، اور اپنی جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں فرسٹ کالم سب کو فل کرنا ہے، اور 2 کالم اور ہیں دائیں اور بائیں نیچے، وہ جب آئیں گے
تو میں جو بات بول رہا ہوں تو آپ کو اس وقت زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ فارم ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ایک تو بنیادی طور پہ فرسٹ لیول پہ جو اوپری سطح پر جو فارم ہے اس کو تو ہر ایک کو فل کرنا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، پتہ، ایڈریس، ووٹر آئی ڈی نمبر، ریلیشن کیا ہے، جن کا نام لکھا ہے، باپ ہے، دادا ہے، کیا ہے یہ، اور اسمبلی حلقہ کہاں کا ہے، پارٹ نمبر کیا ہے، سیریل نمبر کیا ہے، وہ سب اس کے اندر تفصیل ہے، آسانی سے فل ہو جائے گا۔ نیچے کے جو 2 کالم ہیں اس کے اندر ایک کالم میں اپنے ماں باپ کا نام اگر 2002 2003 کے ووٹر لسٹ کے اندر ہے ان کے ڈیٹیلز فل کرنا ہے، وہ اس وقت میں آپ کو اچھی طریقے سے BLOs ایکسپلین بھی کریں گے اور بات وضاحت کے ساتھ بتائیں گی بھی۔ یہ کام ہوگا 25 جولائی سے، یعنی 25 جون سے 24 جولائی تک، گھر گھر، یہ 1 مہینے کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، بہت کانوں کو جگا کر رکھنے کی، ہوشیار رہنے کی، اور جو جنہیں معلومات ہے ان سے اپنے آپ کو لگائے رکھنے کی، جہالت کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں 24 جولائی سے، جب 24 جولائی تک اندراجی عمل پورا ہو جائے گا، رجسٹریشن ہو جائیں گے فارم پر، تو پھر اس کے بعد پولنگ مراکز کی، جو پولنگ اسٹیشن جس کو کہتے ہیں، ان کی تشکیل نو، تنظیم نو عمل میں آئے گی۔ 31 جولائی 31 جولائی کو انتخابی فہرست، یعنی کس کا قانون کے اعتبار سے تسلیم کیا گیا ووٹ، 31 جولائی کو انتخابی فہرست جاری کی جائے گی۔ اب جن کا نام نہیں آیا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کا نام اگر نہیں آیا، مس ہوا، تو جس کا نہیں آیا ان کو آبجیکشن کرنے اور ان کو کارروائی اور اپنے پروف سبمٹ کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا، اور یہ موقع ہوگا پورے 1 مہینے کا، بلکہ 2 مہینوں کا 31 جولائی سے 1 مہینے کا موقع ہوگا 30 اگست تک، 31 جولائی سے 30 اگست تک دعویٰ دائر کرنے کا، اعتراضات، آبجیکشن، بھئی ہمارا نام کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں 1 اکتوبر کو، اکتوبر کی 1 تاریخ کو فائنل لسٹ جاری کی جائے گی ہمارے صوبے تلنگانہ کی، کہ کون حتمی طور پر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس عمل کے انجام دینے کے لیے پورے دہلی سے لے کر منڈل کی سطح تک بڑے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ میں جو ذمہ دار ہوگا، سب سے جس سے ہمارا فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی، وہ BLO سے، اور BLOs ہر پولنگ اسٹیشن کے اور ہر علاقے کے الگ الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ تو میرا ووٹ کہاں ہے اور میرا BLO کون ہے، یہ ہم کو پوچھ کر معلوم کرنا ہے۔ جتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں، ایک BLO کے تحت میں 1200-1300 ووٹرز کے نام حوالے اگر کیے گئے ہیں، ایک BLOs کو 1200-1300 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، تو میرا نام کہاں پر ہے، پارٹ نمبر کیا ہے، سیریل نمبر کیا ہے، وہ معلوم کر کے اس سے کانٹیکٹ میں رہنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کے افراد ہیں، ماں باپ کا پہلے سے تھا، بیٹا 18 سال کا ہونے کے بعد اس کا ووٹر آئی ڈی بنی اس کی، لیکن ماں باپ کا ایک آفیسر کے پاس نام ہے، سیریل نمبر،
اور بیٹے کا دوسرے آفیسر کے پاس ہے. اسی لیے ابھی بہت دنوں سے میپنگ چل رہی ہے، تو اس میپنگ کے اندر یہ بات پتہ چل جاتی ہے. بہرحال اپنے BLOs کے بارے میں ہمیں واقفیت ہونا ضروری ہے. جو گھر گھر جا کر تصدیق کرتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ نئے ووٹروں کے نام شامل کرے. BLOs کا کام یہ ہے کہ نئے ووٹروں کا نام شامل کرے، اور جو مرحومین ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے یہاں رہتے تھے بعد میں شفٹ ہو گئے حیدرآباد یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں شفٹ ہو گئے، اور یہ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں. اب وہ آئے گا گھر پہ، دیکھے گا کہ بھئی یہ آدمی تو شفٹ ہو گیا، اب اس کو ریجیکٹ مارے گا، وہ یہاں سے اس کا ووٹ ختم ہو جائے گا. تو یہ کام BLOs کا ہے. BLO جب گھر پر آئے گا تو ہر ووٹ ڈالنے والے کو اپنا ووٹر ID دکھانا ہوگا. اس کے پاس لسٹ اور فہرست بھی ہوگی، اپنا ووٹر ID دکھانا ہوگا. وہ انومریشن فارم دے گا، اور اس کے اوپر اپنا نام، موبائل نمبر، سائن لینے کے بعد وہ فارم دینے سے پہلے اس کو سکین کرے گا. یہ سکین کرے گا، جس کو اس کے پاس ایک ایپ ہوگا، اس کے اندر وہ اس فارم کو سکین کرے گا، تو جس سے وہ ریکارڈ میں جمع ہو جائے گا کہ بھئی اتنے فارم گئے اور اتنے فارم وصول ہوئے. پہلی مرتبہ آ کر فارم دے گا اور وقت دے گا کہ اتنے وقت میں اس کو فل کر کے رکھیں. سیکنڈ ٹائم آئے گا، وہ فارم وصول کرے گا، ایک فارم اپنے ساتھ لے جائے گا اور ایک فارم وہ لے لے گا، اور پر جب لینے آئے گا تو پھر وہ سکین کرے گا اس فارم کو، جس پر نیلے رنگ کا نشان، جیسے میپنگ ہونے کے بعد نیلے رنگ کا نشان شو کرتا ہے ایپ پر، ایسے ہی شو کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا فارم سبمٹ کر دیا ہے. بہرحال یہ عمل آئندہ جمعرات کے بعد سے شروع ہونے والا ہے. آئندہ جمعرات سے اور اس کے بعد سے شروع ہونے والا یہ کام ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو اپنے اور اپنے ماں باپ، اپنے جو ان ایجوکیشن یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی بھی مدد کرنا ہے. اس کے اندر نوجوان جو 10th پڑھے ہوئے ہیں، انٹر ڈگری پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بھی قوم اور ملت کے خاطر اپنے محلے کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ ووٹر ID آپ ڈھونڈ کے رکھیے، نکال کے رکھیے، اور 2002-2003 کے ووٹر لسٹ سے اپنے والدین کا نام نکال کر، اس کا پرنٹ نکال کر یا اس کو اسکرین شاٹ کر کے اپنے فون میں محفوظ رکھیے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دم فارم آ گیا اور اسی موقع پہ ہم پورا کام شروع کریں. اب پریشان ہیں کہ بھئی ماں باپ کا نام ہے نہیں، ہم تو 18 سال کے نہیں تھے 2002-2003 کے اس وقت میں. اب اس وقت میں پریشان ہو، ہائی ٹینشن ہوگا، ٹینشن بہت بڑھ جائے گا. اس لیے ابھی جو 7-8 ڈیز کا ٹائم ہے، اس کے اندر ہم جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ خود بھی، اور اگر وہ خود نہیں آ رہے ہیں تو خود ہم می سیوا جا کر یا کسی جگہ جا کر، کسی معلوم حیثیت والے آدمی کے پاس جا کر اپنے والدین کا سرچ کریں، اور وہ چیز اگر نکل جائے تو بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا کہ ہم خود اپنے موبائل فون سے یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوگل وغیرہ پر آپ سرچ کریں. تلنگانہ کے جو ویب سائٹ ہے، سرکاری ویب سائٹ CEO تلنگانہ، آپ گوگل پر ماریں گے، اوپن ہوگا، اس کے اوپر سرچ کریں گے
تو اپنا EPIC نمبر جو ووٹر ID کا نمبر ہوتا ہے وہ مار کر بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. سرچ بائی نیم، اپنا نام مار کر، اپنے فادر کا نام مار کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کئی آپشن آتے ہیں. مکان نمبر، ہم جہاں رہ رہے ہیں اس ہاؤس نمبر وہ مار کر بھی، پارٹ نمبر، سیریل نمبر، یہ بہت سارے آپشنس ہیں. اس میں سے ایک لے کر اس کے اندر PDF کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا. جب ہم ماریں گے تو پورا PDF ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے نام ہوں گے، مسلمانوں کے بھی ہوں گے، غیروں کے بھی ہوں گے. ایک پارٹ اور ایک سیریل نمبر کے تحت میں جتنے لوگ ہیں سب کے نام شو کریں گے، اپنے محلے کے، پڑوسیوں کے، سب کے نام آئیں گے. ہمیں اپنا وہ نام تلاش کرنا ہے جو ہمارا ہے، ہمارے والدین کا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی ہے کہ اس کا نام یا اس کے والدین کا نام اگر نہیں ملا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیگر طریقے سے اس کا اندراج عمل میں آئے گا. ایسے ہی تصویر کے تعلق سے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ تصویر کے اندر کان بھی دکھنا ضروری ہے. اسکارف لگا کر اگر کان چھپے ہوئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہو. اس لیے تصویر فریش، تازی، پریزنٹ کی جو تصویر ہے اس کو ہم جو ہے شامل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ SIR کا کام جو ہے ایک تو ہم نے کہا کہ BLOs کے ذریعے سے ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہے اور یہ عمل یعنی فارم فل کرنے کا جو عمل ہے وہ آن لائن کرنا چاہے تو اسی ویب سائٹ میں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آن لائن بھی ہم یہ جو انومریشن فارم ہے اس کو فل کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. والدین کا نام نہ ملے تو اپنے اہل خاندان میں سے کسی کا بھی نام مل جائے تو کافی سمجھا جائے گا. اب جو بعد میں اگر مسئلہ یہ ہو جائے کہ بھئی نام بھی نہیں ملا اور کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے لیے ہم سے بولا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں اور 10، 11، 12 ڈاکومنٹس ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر بھی آتے ہیں. اس کو الگ الگ اب بتانے کا وقت بھی نہیں ہے اور آپ حضرات کو وہ اچھی طریقے سے مل سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو کیٹیگریز بنائی گئی ہے 87 سے پہلے جو پیدا ہوئے، 87 کے بعد جو پیدا ہوئے، اس کی تفصیلات بھی کافی دنوں سے بولی اور سمجھایا جاتا رہا ہے. اس لیے اس کو ریپیٹ کرنا اب اس کے لیے وقت بھی ناکافی ہے. اس لیے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کے بجائے، سنجیدگی سے، پریشان ہونے کے بجائے، ایسا نہیں ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. بھئی پرانے لوگ، بڑے عمر کے لوگ، ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ہے تو بالکل ہمت ہار رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ سے جاری شدہ کوئی بھی دستاویز ہے، گورنمنٹ سے جاری ہونے والے کوئی بھی دستاویز ہمارے پاس ہیں تو ہم جو ہے اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے، پاسپورٹ ہے اور ووٹر ID اور پاسپورٹ میں سپیلنگ مسٹیک نہیں ہے. جو ووٹر ID ہے اس کے اندر جو سپیلنگ ہے پاسپورٹ میں بھی وہی سپیلنگ کے ساتھ ہے. اور نہ پھر کیا ہوگا کہ بھئی اس کے اندر سپیلنگ رانگ ہے، اس میں الگ ہے، اس میں الگ ہے، ڈیٹ آف برتھ الگ الگ ہے. ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ دو الگ الگ آدمی ہیں. کیونکہ ایک آدمی ہوتا تو سپیلنگ سیم ہوتی، ڈیٹ آف برتھ سیم ہوتا. تو اس لیے اپنے ایسے ڈاکومنٹس دیکھیں، ایک سوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر آدھار رکھیں، پان رکھیں، ڈرائیونگ لائسنس رکھیں، 10th میمو رکھیں،
جتنے ہمارے پاس پروف ہے سب رکھیں، میچ کریں کہ اپنے ووٹر آئی ڈی سے کون سا میچ ہو رہا ہے، ان کو ایک سائڈ میں کریں، اور جو میچ نہیں ہو رہا ان کو الگ تھلگ کر دیں۔ ورنہ گھبراہٹ کے اندر کیا ہے کہ جب موقع آیا تو رانگ سپیلنگ والا سبمٹ کر دیے، عین ٹائم پہ دیکھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا کہ یہ بھی میرج پروف ہے، ہم سمجھ رہے یہ میرا پروف ہے بول کے، لیکن سامنے والا وہ یہ دیکھے گا بھئی نام برابر سیم ہے نہیں ہے، وہاں پہ مار کھائیں گے۔ اور بعد میں ہم بولیں گے کہ بھئی میں میرج دیا پروف، ہاں پھر ریجیکٹ کئی کو ہوا، بولتے وہ اس لیے ہوا کہ پہلے نہیں دیکھ لیے، بھئی کیا مسٹیکس ہے وہ نہیں دیکھ لیے پہلے، اس لیے جتنے پروفس ہیں آدھار کارڈ سے لے کے پاسپورٹ تک، یہ سب پروفوں کو سامنے رکھ کے اپنے ووٹر آئی ڈی سے میچ کر کے جو پروفس ہیں جو میچ ہو رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیجئے، اور باقی جو رانگ ہیں یا جس کے اندر مسٹیکس ہے اس کو سائڈ کر دیجئے۔ اب آگے جو مراحل آئیں گے یہ جو سیم ڈاکومنٹس ہیں انہی کو آپ فالو اپ کیجئے، آگے بڑھائیے اس کو، تو پھر انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں کافی زیادہ لوگوں کے اندر غفلت ہے، اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ظاہر ہے ہمارا ووٹر آئی ڈی ختم ہو جائے گا، یعنی ہم کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ رانگ آدمی ہے، ووٹر آئی ڈی ریجیکٹ۔ اب یہ گیا، اب جیسے بڑے ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ ووٹر آئی ڈی پہلے جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا پروف جائے گا، پھر راشن کارڈ بھی جا سکتا ہے، اور پھر آدھار، واللہ اعلم بالصواب۔ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے رشتہ داروں میں فون کر کے ڈاکومنٹس کی تصحیح، اور مین کام 2002 2003 کے ووٹر لسٹ سے اپنے والدین کے نام سرچ کر کے، اس کے لیے محنت کر کے نکال کے پرنٹ آؤٹ نکال کر یا اسکرین شاٹ کر کے ڈیٹیلز لکھ کر رکھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے جو اس سے پہلے کہ دوسرے اسٹیٹس کے اندر SIR ہوا ہمارے سامنے، جیسے گزشتہ امتوں کے حالات ہمارے سامنے، قوم نوح نے یہ کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا، قوم شعیب نے یہ کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا، انہوں نے ایسا کیا اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ہماری اس امت محمدیہ کے سامنے تم ایسا مت کرو۔ ایسے ہی بہار کے لوگوں نے SIR کے سلسلے میں یہ کیا، بنگال میں یہ کیا، اب ہماری باری ہے تو وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس تعلق سے رپورٹس دیکھیں۔ آج کل ماشاءاللہ ہر آدمی کو آسانی سے دستیاب ہو جائے گا۔ تو میں اس وقت میں جو بات بتا رہا ہوں لوگوں کو بیدار کیجئے، بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو معمولی مت سمجھیے گا، لائٹ مت لیجئے گا، نگلیکٹ مت کیجئے گا، کیا ہوتا دیکھ لیں گے مت بولیے گا، بلکہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم جتنا کام کر سکتے ہیں اپنے بھائی کا، اپنے پڑوس کا، پوری ملت اور امت کا، ہم وہ کام انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کے اندر، SIR کے مرحلے کے اندر پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ غفلت سے، لاؤبالی پن سے، لاپرواہی سے اور نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر